أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب الحوز قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيع وخليفته وصاحب لويه
قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال عليك السلام يا بنتي ويا بزاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيات ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوات ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبلوها وبنوها. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما
ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب الحاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. بر محمد و آل محمد صلوات. یہ مصائب کے چند اشعار ایک دفعہ اور مل کے باواز بلند تر صلوات. پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین. پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین. ارے کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین. کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین. میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا. ارے مجھے دے اٹھ کے دلاسا میرے حسین حسین. اور اسی لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے کیا. ارے پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین حسین. لحد کو چھوڑ کے مقتل میں آئی ہے زہرا میرے غریب حسین میرے غریب حسین. تو ہاتھ رکھتا ہے بیٹا کبھی ہٹاتا ہے. اے لال فاطمہ زہرا سے کیا چھپاتا ہے. میں جانتی ہوں جو ہوتا ہے درد پہلو کا. لحد کو چھوڑ کے مقتل سے آئی ہے زہرا میرے غریب حسین میرے غریب حسین. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. محمد
محمد وآل محمد صلوات اللہم پر محمد و اہل بیت محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. نعرہ الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صادق آل محمد ہی کا فرمان ہے. اپنے ایک چاہنے والے سے انہوں نے پوچھا کہ تجلسون و تحدثون، کیا تم بیٹھتے ہو ایک جگہ اور ہماری باتیں کرتے ہو؟ تحدثون، ہماری باتیں اور ہماری حدیثوں کو ایک دوسرے سے بیان کرتے ہو؟ تو اس نے کہا نام مولا، ہم بیٹھتے ہیں بعض مقامات پر اور آپ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں ایک دوسرے سے، ہم یعنی آپ کے معارف پر اور آپ کے فضائل پر، آپ کی تعلیمات پر. امام نے فرمایا کہ انی احب تلک المجالس، میں ان بیٹھکوں سے محبت کرتا ہوں. تو جہاں کہیں معارف صادق علیہ محمد کا بیان ہو، ان کے آبا و اجداد کا، ان کے ابناء طاہرین کا بیان ہو، تو وہاں وہ مقام ہے کہ جہاں امام صادق اسلام نے فرمایا کہ یہ محفل، یہ مجلس، یہ بیٹھک محبوب صادق علیہ محمد ہے. تو ذکر ان امام کا ہے کہ جو باب و حکمت رب العالمین ہے اور لسانہ صدق فی الآخرین ہے، مظہر اتم میں کونوا مع صادقین ہے، اور در حقیقت وکل شیء احصیناہ فی امام مبین ہے. تو یہ وہ امام ہیں کہ جن کے ساتھ امام کا لفظ فقط تکلفاً نہیں ہے. بہت سی تاریخ میں ایسی ہستیاں گزری کہ جنہیں امام کہہ دیا گیا. امام قرطبی کو بھی امام کہا گیا، امام بخاری، امام مسلم، امام ذہبی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، ان سب کے ساتھ امام کا لفظ آ گیا. لیکن اس وقت میں صحیح غلط کی تو بات بھی نہیں کر رہا، لیکن دیکھا جائے تو امام قرطبی فقط حدیث کے یا تفسیر کے امام ہے، وہ رجال کے امام نہیں ہے. اس طرح امام ذہبی رجال کے امام ہے، وہ فقہ کے امام نہیں ہے. امام ابو حنیفہ فقہ کے امام ہے، وہ تفسیر و حدیث کے امام نہیں ہے. لیکن جہاں صادق علیہ محمد کے ساتھ امام کا لفظ ہے، تو اولین اور آخرین میں کوئی شے ایسی نہیں کہ امام سے پوچھیدہ. اس لیے کہ امام سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے عالمین کے پروردگار کی. فرمایا امام نے کہ 12,000 عالمین ہیں اور ہم ہر عالم پر حجت ہے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. تو امام علیہ السلام کے ساتھ جو امام کا لفظ ہے وہ اپنی پوری ٹرو اسپرٹ کے ساتھ ہے، کما حقہ ہے امام علیہ السلام کا لفظ. اس لیے کہ امام وہ ہیں کہ جنہوں نے قیامت تک کے لیے شریعت محمدی کو تحریف سے محفوظ رکھا ہے. دیکھیں حفاظت ہر شے کی الگ الگ اعتبار سے بے حسب ہی ہے. وہیکل کی حفاظت الگ ہے، گولڈ کی حفاظت الگ ہے،
ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت اور آبرو کو محفوظ رکھے، وہ حفاظت الگ ہے. دین اور شریعت کی حفاظت کیا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تھا ویسے پہنچ جائے. لہذا امام نے فرمایا کتاب الکافی کی حدیث ہے کہ حدیثی حدیث و ابی حدیث و ابی حدیث و جدی حدیث و جدی حدیث الحسین حدیث الحسین حدیث الحسن حدیث الحسن حدیث و امیر المومنین حدیث و امیر المومنین حدیث و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث و رسول اللہ قول اللہ عز و جل. ہمارے دین کی بنیاد ہی یہیں سے کتاب الکافی کی پہلی حدیث ہے. امام صادق علیہ السلام کو ہم ایک مجتہد نہیں سمجھتے کہ وہ ایک مجتہد تھے کہ جیسے اور بھی مجتہدین تھے کہ جو اپنے اجتہاد کے ساتھ امام علیہ السلام کی زبان مطہر سے نکلے ہوئے لفظ کو ہم وحی پروردگار سمجھتے ہیں. یہ فرق ہے. قول اللہ عز و جل ہے وہ. جب ہمیں یقین ہو جائے کہ واقعا اگر امام صادق علیہ السلام کے ذریعے سے کلام ہم تک پہنچائے تو پھر گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت ہے یہ. اس لیے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیثی حدیث و ابی، میری حدیث میرے بابا کی حدیث ہے، حدیث و ابی حدیث و جدی، میرے بابا کی حدیث میرے جد کی حدیث ہے یعنی دادا زین العابدین علیہ السلام، حدیث و جدی حدیث الحسین حدیث الحسین حدیث الحسن حدیث الحسن حدیث و امیر المومنین. یہاں لطیف بات یہ ہے کہ اس پوری حدیث میں ائمہ علیہ السلام کے نام ذکر کیا امام صادق علیہ السلام نے، یا رشتہ ذکر کیا، فقط امیر المومنین کا لقب لیا. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. حدیث و علی نے کہا حدیث الحسن حدیث و امیر المومنین، یعنی جو امام صادق علیہ السلام سے آپ کو حاصل ہو رہا ہے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے حاصل ہے. باوجود اس کے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نہ کہو امیر المومنین. یہ خود امام ہی کی حدیث ہے کہ جب امام کو کسی نے السلام علیکم یا امیر المومنین کہہ کے سلام کرنا چاہا تو فرمایا کہ نہیں، اس طرح سلام نہ کرو، بلکہ آخری حجت کو بھی امام کے سامنے کسی نے کہا کہ کیا ہم انہیں سلام کر سکتے ہیں السلام علیکم امیر المومنین کہہ کے؟ فرمایا کہ نہیں، السلام علیکم یا بقیت اللہ العظم کہہ کے سلام کرو. بقیت اللہ کہو، امیر المومنین نہ کہو، اس لیے کہ امیر المومنین مخصوص ہے میرے جد علی بن ابی طالب السلام کے ساتھ. لیکن جو امام صادق سے آپ کو حاصل ہو رہا ہے وہ ہے حدیث امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام، اور حدیث امیر المومنین حدیث رسول اللہ ہے، حدیث رسول اللہ قول اللہ عز و جل. تو یہ امام علیہ السلام نے جو تحریف سے محفوظ رکھا ہے، گویا میں کہنا چاہتا ہوں کہ فقط شیعہ مذہب نہیں بلکہ پورا اسلام منسوب ہونا چاہیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. اس لیے کہ جہاں کہیں اسلام اپنی صحیح ٹرو اسپرٹ میں، جیسے کہ میں نے لفظ استعمال کیا، وہ اپنی صحت کے ساتھ باقی ہے کہیں بغیر تحریف کے، وہ صادق علیہ محمد علیہ السلام کا احسان ہے پوری امت پر امام کا ایک احسان ہے. اور پھر جب آپ امام علیہ السلام کے فرامین کو دیکھتے ہیں، توحید پروردگار سے لے کر نبوت کی عظمت و شان سے لے کر قیامت کے سار و رموز سے لے کر امامت کی شان اور جلالت، خود ایک شخص تھا، ضعیف شخص ہے، اس نے آ کر امام سے کہا، یہ حدیث دو طریقے سے پہنچی ہوئی ہے. ایک کتاب القطرہ میں، القطرہ ایک کتاب ہے سید احمد مستنبت کی جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. القطرہ انہوں نے رکھا اس کتاب کا نام، جس میں انہوں نے بڑے لطیف اور عظیم فضائل اہل بیت علیہ السلام کو بیان فرمایا ہے ایک مختلف زاویے سے. لیکن ان کا کہ جو کچھ بھی میں لکھا یہ قطرہ ہے اس سمندر میں، جو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کا جو سمندر ہے نا، اس کا ایک قطرہ ہے یہ جو میں لکھ رہا ہوں یہاں پر. تو اس پہ 4 جلدی انہوں نے کتاب لکھی، وہاں پر بھی یہ روایت موجود ہے. اور ایک مشہور عارف اور صوفی عطار نشاپوری، ان کے طریق سے بھی یہ روایت پہنچی ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے. وہی عطار نشاپوری جنہوں نے مولا کائنات کے لیے یہ 2 مصرے لکھے کہ گرفتے ازین جہان وصف سنانش، گرفتے ازان جہان وصف سہنانش. سنان اور سہنان یہ دونوں فارسی زبان ہی کے لفظ ہیں. سنان یعنی تلوار، نیزے کو کہتے ہیں لیکن یہاں مراد تلوار ہے. اور سہنان 3 روٹیاں. تو سنان کہیں تو ایک لفظ ہے، سہنان یہ 2 لفظ ہیں، ملا کر کہتے ہیں تو سہنان. سنان اور سہنان. گرفتے از این جہان وصف سنانش، گزشتے از آن جہان وصف سہنانش. علی کی تلوار کا ذکر ہو تو اس کو سمجھنا اس جہان کے بس سے باہر ہے، اور علی کی 3 روٹیوں کا ذکر ہو تو اس کو سمجھنا اس جہان کے بس سے بھی باہر ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. پھر سنیے کیسے فارسی میں، گرفتے از این جہان اس دنیا، وصف سنانش، علی کی تلوار کی توصیف
اس جہان کے بس سے باہر ہے. گزشتے از آن جہان وصف سہ نانش. اور علی کی 3 روٹیوں کی توصیف وہ اس جہان کے بس سے بھی باہر ہے. اس کے بعد مولا کائنات کی روٹیوں پر انہوں نے مسلسل 4 مصرے اور لکھے, وہ کبھی اور آپ کو سناؤں گا. پھر میں گیا اس طرح تو بہت تفصیل سے, ایک بڑا ہی خوبصورت ان کا ایک انداز اور طریقہ تھا کہ جس میں انہوں نے یہ لکھا کہ کیا خلوص تھا ان 3 روٹیوں میں کہ 17 آیتیں ان 3 روٹیوں کے لیے نازل ہوئی, اور پھر اس کی تفصیل لکھی انہوں نے. تو بہرحال یہ عطار نشاپوری جو اہل بیت علیہ السلام کے عاشق عقیدت رکھتے ہیں, انہوں نے بھی اپنے طریق سے اس روایت کو لکھا ہے. کتاب القطع میں سید احمد مستنبط نے اس روایت کو لکھا ہے روایت امام صادق اسلام کے بارے میں, جن کی مجلس سے اعضاء ہے, جن سے منسوب ہے گفتگو آج کی, کہ امام علیہ السلام سے ایک بوڑھے نے آ کر دجلہ کے قریب امام تشریف فرماتے. منصور نے بلایا تھا امام کو, مدینہ سے جا رہے تھے بغداد, تو دجلہ کے قریب امام علیہ السلام تشریف فرمائے. ایک بوڑھے نے آ کر امام سے کہا کہ تعرفنی نفسک, احب ان تعرفنی نفسک, میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی معرفت کروائی. تو امام کے کچھ اصحاب اور خادمین وہاں موجود تھے. امام نے کہا اسے اٹھاؤ, اٹھا کے سیدھا دجلہ میں پھینک دو. اب آپ امام زمان علیہ السلام کے بعد تشریف لے جاؤ, امام سے کہیں کہ مولا آپ مجھے اپنی معرفت کروائیے گا, اور امام اپنے ساتھیوں سے کہ اس کو اٹھا کے پھینک دو. تو بڑا مشکل سے بچتا بچاتا اپنے آپ کو, ویسے ہی بوڑھا بھی تھا, تو اپنے آپ کو بچتا بچاتا ہوا وہ آیا. اچھا, جو عطار نشاپوری سے یہ روایت ہے, وہاں جو لکھا ہوا ہے اس میں اس نے پوچھا تھا امام علیہ السلام سے, وہ یہ پوچھا کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ پروردگار یہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں, تو اللہ نے کہا لن ترانی یا موسیٰ, اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے کبھی بھی. اور آپ کے جد یہ کہہ کے چلے گئے کہ انی اعبد ربا لم ارہ, میں نے تو اس رب کی عبادت نہیں کی جسے دیکھا نہ ہو. ایک مل کے سلوات بے نام حیدر کرار علی سے نبی طالب علیہ السلام. انی لم اعبد ربا لم ارہ, میں نے تو ایسے رب کی عبادت نہیں کی کہ جسے دیکھا نہ ہو. تو حضرت موسیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں نظر نہیں آتا, تو آپ کے رب, آپ کے جد نے کس رب کو دیکھ لیا؟ تو اس نے اعتراضاً گویا ایک بات کہی. تو امام نے اسے سمجھانے کے لیے, یا ویسے کسی نے آ کر امام سے کہا کہ مجھے آپ اپنی معرفت کروائیے, کہ جب آپ کے رب, آپ کے جد نے یہ کہا ہے کہ میں نے اس رب کی عبادت کی جسے دیکھا نہ ہو, تو اس بات کا مطلب کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے کہا اسے اٹھا کے پھینک دو. اب اپنے آپ کو بڑا بچتا بچاتا مشکل سے بڑا آیا, اور امام کے پاس پہنچا, کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنی معرفت مجھے کروائی, اور آپ نے مجھے پھینکوا دیا وہاں دجلہ میں, تو میں ڈوبتے ڈوبتے بچا. امام نے اپنے اصحاب سے کہا اسے اب تک ہماری معرفت نہیں ہوئی, پھر اٹھاؤ, پھر اٹھا کے پھینک دو. اس کے بعد بڑا مشکل سے پھر اپنے آپ کو بچتا بچاتا ہوا آیا. جعل یعاتب الامام, اور امام علیہ السلام کو نزدیک تھا, قریب تھا کہ بڑا برا بھلا کہتا ہے امام کو. اور اس کے چہرے پر آثار تھے. تو امام علیہ السلام سے ابھی اس نے بات کی, امام نے کہا پھر اسے اٹھاؤ, اب درمیان میں پھینکو. اس کے بعد اس کو درمیان میں جب پھینک دیا گیا, تو بڑی ہی مشکل سے, اب تو کیونکہ وہ 2 مرتبہ اپنے آپ کو بچتا بچاتا ہوا آیا تھا, تو اس کی جو طاقت تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی, تو بالکل ڈوبنے لگا. اور جنہ میں جب نیچے چلا گیا, تو اس نے کہا کہ یبن رسول اللہ اغثنی, اے رسول اللہ کے فرزند میری مدد کیجیے گا. امام علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. یبن رسول اللہ اغثنی, اے رسول اللہ کے فرزند میری مدد کیجیے گا, کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد اس نے کہا الہی اغثنی, رسول اللہ کے بیٹے تو بظاہر مجھے بچا نہیں رہے, اللہ تو ہی مدد کر دے. ہاں, اس کے ذہن میں جو کانسیپٹ تھا نا, اس کے امام علیہ السلام نے ٹھیک کیا, ایسے رب کی عبادت کی نہیں کی جسے دیکھا نہ ہو. کتنی بات ہے. اللہم صلی تو کہا الہی اغثنی, اے اللہ اب تو مجھے بچا لے. تو امام علیہ السلام نے ہاتھ آگے بڑھایا جہاں تشریف فرماتے, بہرحال اسے اپنی طرف کھینچا, اور وہ آ گئے امام کے پاس. کہتا ہے مولا مجھے معرفت ہو گئی آپ کی. یعنی کہ 3ری مرتبہ نہ پھینکوائیے گا, یعنی 4تھی مرتبہ, یا واقعی معرفت ہو, واقعی معرفت ہوگی. کیسے؟
کہتا ہے میں نے جیسے ہی کہا الہی اغثنی، اے اللہ تو مجھے بچا لے، تو رأیت جعفر ابن محمد صادق مالئا بین المشرق والمغرب، مشرق میں ہر جگہ اور مغرب میں ہر جگہ میں نے پر دیکھی جعفر ابن محمد صادق سے کہ جنہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچ کر بچا لیا۔ دیکھو اللہ بھی اپنے محبوب کی مدد کے لیے بھی ڈائریکٹ نہیں آتا، کیا کہنے، 39 ڈیز تک تو ٹکے ٹکے کے مردوں اور عورتوں بہت اچھے، کے ہاتھوں جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو اللہ 40ویں دن خود نہیں آیا، طریقہ بتایا ناد علی مظہر سبحان اللہ، واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، صلوات اللہم صلی علی محمد تو یہ قطرہ ہے امام علیہ السلام کے معارف کے سمندر سے، جو کتاب القطرہ سے روایت تھی۔ تو مولا جعفر صادق علیہ السلام چونکہ ان کا زمانہ امامت طولانی ہے، 34 برس پر ہے، اور امام علیہ السلام کا جو ظاہری مدت حیات ہے وہ بھی طولانی ہے، یہ وہ واحد امام ہے امام زمان علیہ السلام کے علاوہ جنہیں اپنے جد مولا علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ظاہری حیات اور سن کراس کرنے کا موقع ملا، یعنی 65 ایئرس امام علیہ السلام کا ظاہری سن ہے۔ تو امام علیہ السلام کے واقعات بھی کثرت کے ساتھ ہیں، معارف بھی کثرت کے ساتھ ہیں، اور پھر امام کے پورے زمانے میں آپ دیکھیے کہ امام کی ولادت سے لے کر شہادت تک 12 اموی اور عباسی خلفاء گزرے۔ تو اس اعتبار سے امام علیہ السلام کا جو ان خلفاء کے ساتھ تعلق ہے اس کا ایک الگ موضوع ہے باقاعدہ کہ امام علیہ السلام کا کس کے ساتھ کیا تعلق رہا اور کس خلیفہ نے امام علیہ السلام کے ساتھ کیسا رابطہ رکھا اور کیسے سلوک کو رکھا۔ اور اگر زمانے امامت امام کو دیکھیے تو 7 خلیفہ تو وہاں پر بھی آتے ہیں، یعنی 5 اموی خلیفہ ہیں اور اس کے بعد 2 عباسی خلیفہ۔ اچھا 2 عباسی خلیفہ جو آئے ہیں اس میں سے پہلا ابو عباس صفا ہے اور اس کے بعد منصور دبانخی جس نے امام علیہ السلام کو زہر دی۔ اگر ان کی آپ تاریخ پڑھیں آگے آنے والی ایک مجلس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جو سیٹرڈے کو ہو رہی میں آپ عرض کروں گا کہ ائمہ علیہ السلام خاص طور پر یہ جو زمانہ ہے اس میں آپ بنی عباس کے خلفاء کو دیکھیں تو انہوں نے بنی امیہ سے بڑے بدلے لیے۔ ہمارے لیے تو اللہ مشغل ظالمین بالظالمین، پروردگار تو ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے مشغول کر دے، یعنی اگر ایک ظالم کسی اور ظالم پر کوئی اس سے بدلہ لے رہا ہو اپنے سیاسی مفاد یا مصلحت کے لیے تو ہم نہ اسے حق پر سمجھتے ہیں نہ اسے حق پر سمجھتے ہیں۔ اور یہ زمانہ وہ ہے کہ جو بالکل حساس ایسے ہی زمانہ ہے کہ اگر آپ کو فقط اس تاریخ کو بتلائے بغیر کہ بعد میں بنی عباس نے کیا کیا، یہ بتلایا جائے کہ بنی عباس نے بنی امیہ کے ساتھ کیا کیا، تو بہت سے لوگ تو انہیں سچا اور پکا مومن سمجھنے لگیں گے کہ بھائی جنہوں نے بنی امیہ کے ساتھ حتیٰ یہ کہ ان کی قبروں سے نکال کر بعض لوگوں نے جنہوں نے ائمہ علیہ السلام پر ظلم کیا تھا بنی امیہ والوں میں سے ان کی قبروں کو نکال کر ان کی لاشوں کو جلایا بنی عباس والوں نے، اس لیے کہ وہ یہ کہہ کر آئے تھے کہ رضا لآل محمد، ہمیں تو آل محمد کی رضا چاہیے، ہمیں تو آل محمد کی خوشنودی چاہیے۔ اس لیے بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے کہ جو حتیٰ امام علیہ السلام کے قریبی صحابیوں میں سے اور وہ یا تو برین واشڈ ہو گئے یا کم سے کم ڈیسیو ہو گئے اس وقت کہ یہ تو اچھا نعرہ لے کر آ رہے ہیں، یہ تو آل محمد کا نام لے کر آ رہے ہیں تو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو امام علیہ السلام نے کیا کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لیا، پولیٹکس کی امام نے یا نہیں کی؟ دیکھیں پہلے آپ پولیٹکس کو ڈیفائن کیجئے کہ ہے کیا، کیونکہ یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو آپ کہیں پہ جا کے کسی بھی جگہ پہ فٹ کر دیجئے۔ جیسے مثال کے طور پر اب کوئی کہے کہ بھائی شراب پینی چاہیے یا نہیں پینی چاہیے، شراب نہیں پینی چاہیے، لیکن شراب تو عربی زبان میں ایک عام پانی کو بھی کہتے ہیں، تو اگر وہ والا کوئی شراب والا پانی ہے جس کو مسکر نہیں کہا گیا، نشاور نہیں ہے، تو اس کو آپ پی لیجیے۔ تو شراب کی ڈیفینیشن کیا اس سے طے ہوگا نا کہ شراب پینی چاہیے یا نہیں پینی چاہیے۔ اس طرح سے پولیٹکس ہے۔ تو پولیٹکس کا مطلب اگر یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے معاشرے میں رہتے ہوئے ایک ایسا کردار ادا کیا کہ جس سے ان کے چاہنے والوں کی معرفت میں اضافہ ہو، ان کی ذہنی سطح و شعور میں اضافہ ہو، تو یقیناً امام علیہ السلام نے کام کیا۔ لیکن اگر پولیٹکس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پولیٹیکل کینڈیڈیٹ امام بھی ہوں یا کسی کا ساتھ دیں، یہ ہے تو امام علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جن لوگوں نے امام کو خط لکھا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم تو آپ کے جد آل محمد ان کا حق دلانے کے لیے آئے، تو امام علیہ السلام نے خط لیا اور خط کو چراغ جل رہا تھا اسی میں جلا دیا اس کے خط کو، تو کہا مولا کو جواب تو دیجیے، کہ یہ جواب ہو گیا بس۔ اور جتنے لوگوں نے امام علیہ السلام سے قیام کا کہا، معمولاً امام علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ قیام ہمارے آخری فرزند قائم آل محمد وہ فرمائیں گے۔
محمد وعجل فرجهم. تو بہرحال اس بارے میں ایک جملہ کہہ دینا ضروری تھا فقط. تو میں آپ کو اس حوالے سے زیادہ خستہ نہیں کرنا چاہتا کہ میں لمبی گفتگو اس پہ کروں. لیکن امام علیہ السلام نے یہ ضرور بار بار فرمایا کہ قیام ہے آخری حجت کے لیے. اور جیسے کہ فجر کی نماز واجب ہے یا نہیں؟ واجب ہے. تو ابھی پڑھ لیجئے. ابھی پڑھیں گے تو بدعت ہے. فجر کی نماز ابھی پڑھیں گے تو بدعت ہے. تو ہمارے صاحب بدعت کیوں ہے؟ تو واجب ہے. واجب ہے وقت پر. قیام واجب ہے وقت پر. وقت سے پہلے ہو تو بدعت ہے, وقت پر ہو تو سنت ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ امام معصوم کس قیام سے راضی تھے یا کس قیام سے راضی نہیں تھے. حتیٰ یہ کہ بظاہر جو قیام ہو کتنا ہی اچھا کوئی قیام کیوں نہ ہو, جس کے جو سامنے آنے والے مقاصد ہیں وہ بہت اچھے ہوں. میں آپ کو ایک مثال دے دوں, شاید میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے دل میں دعا کر رہا ہوں کہ یہ مثال میں اچھی طرح پہنچا سکوں, کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے. مثلا حضرت مختار علیہ الصلوۃ والسلام, تو حضرت مختار کے لیے بہرحال تاریخ میں ایک ڈیبیٹ ہے کہ ان کے قیام کو آپ کس نگاہ سے دیکھیں گے. تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اس ڈیبیٹ کی بالآخر گنجائش ہی کیوں ہے؟ بظاہر اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو ان کا کام تو بہت اچھا ہے. اس میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر ظلم کرنے والوں سے انتقام لیا جائے؟ تو کہتے ہیں نا کہ ڈیبیٹ کی وجہ کیوں بنتی؟ نہیں, وجہ پھر بھی اس لیے بنتی ہے کہ وہ بہت اچھا کام بھی جو تھا وہ حکم امام سے تھا یا نہیں تھا. اگر حکم امام سے تھا, جو کہ تھا, تو قابل قدر ہے. فرض کیجئے کہ حکم امام سے نہ ہوتا تو پھر کتنا ہی اچھا بظاہر کام تھا. حکم امام سے نہیں تھا تو ہم اسے ویسے عزت اور احترام نہیں دیں گے. ہم کہیں گے کہ بھائی دو آپس میں دنیا چاہنے والے, فرض کیجئے نعوذ باللہ من ذالک, وہ تھے, ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا, یہ تو مکافات عمل ہو گیا. تو آپ جان رہے ہیں کہ بظاہر ایک بہت اچھا ہونا, فیس ویلیو بہت بہترین کام بھی ہے, لیکن اس کی تائید پر اگر امام کا امر ہے تو پھر وہ قابل قدر ہے ہمارے لیے, وہ اللہ نہیں ہے. بات میں ذہن میں رکھیے گا, تاریخ میں بھی, حال میں بھی, مستقبل میں بھی, جہاں کہیں آپ کو کوئی لشکر, کوئی گروہ, کوئی قیام نظر آئے, سب سے پہلا سوال یہ کہ امام اسلام کا خط ہے یا نہیں. اگر خط امام اور حکم امام اور امر امام موجود ہے اس کے پیچھے تو آمنا وسلمنا. جب تک نہیں ہے تو وہ دنیا ہے, دین نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جی, اب آ جائیے کچھ امام علیہ السلام کے ان مکالمات پر کہ جو امام کی زندگی میں کثرت کے ساتھ ہیں, اس لیے کہ ایگنوسٹکس بھی بہت تھے امام کے زندگی میں اور ایتھسٹ بھی بہت تھے, ملحد, زندیق, اللہ کو نہ ماننے والے. اچھا, جو اللہ کو نہ ماننے والے وہ ایسے ہیں کہ جو امام علیہ السلام کے لیے بڑے عزت اور احترام کے بھی قائل ہیں. امام کے ساتھ آگے گفتگو کرتے ہیں, لیکن امام کا جو انداز گفتگو ہے, میں ایک مقام پر کہہ چکا ہوں اس بات کو گفتگو میں, کبھی اس پہ تفصیل سے مجلس بھی آپ کی خدمت میں پڑھیں گے. ائمہ علیہ السلام کے جتنے مکالمات و مناظرات ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی آدھے پونے گھنٹے تک بات ہو رہی ہے, کہ بھائی گفتگو ہوتی ہے جیسے دو گروپس ہوتے ہیں جو آپس میں بات کرتے ہیں آپس میں, یا ایک سیاسی مکالمہ ہے یا مذہبی مکالمہ کوئی ہے جس میں کوئی بات گفتگو چل رہی ہے, ایک نے بات کی, دوسرے نے بات کی, پھر بات کی, انہوں نے بات کی, انہوں نے بات کی. امام علیہ السلام وہ تو امام ہی کہاں ہوئے, پھر اتنا لمبا نہیں ہوتا امام علیہ السلام کی زندگی. ایک جملہ کہا, بات تمام ختم. جیسے امام کا جو پہلا مناظرہ جب 3 برس کے امام علیہ السلام کا جو پہلا ڈاکومنٹڈ مناظرہ لکھا ہوا تاریخ میں, امام جعفر صادق اسلام 3 برس کے, اور جس نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ جو کچھ ہے اختیار وہ انسان کے پاس ہے, اب اللہ کا اختیار بھی ختم ہو گیا, اب انسان کی مرضی جو کرتا پھرے. اور امام علیہ السلام جب اس لیے گفتگو کے لیے پہنچے, یہ زمانہ ہے امام زین العابدین کا, اور امام زین العابدین نے بھیجا امام جعفر صادق کو شام. 3 برس کے امام صادق علیہ السلام ہے, اور امام کو بھیجا گیا وہاں پر. امام علیہ السلام تشریف لے گئے تو اس نے غصے میں کہا کہ یہ کیا 3 برس کا بچہ میرے سامنے بات کرنے آ گیا. امام کا جواب کیا تھا؟ امام نے کہا تجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا, زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا. کیا مطلب؟ امام نے کہا کہ سورہ الحمد آتی ہے تو پڑھنا شروع کر, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. امام کا سٹاپ, رک جاؤ. اگر سارا ہی اختیار تمہارا, اللہ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں,
تو کس کی عبادت کرو تو کس سے مدد چاہ رہے ہو؟ ہو گئی بات. امام رضا علیہ السلام کا مکالمہ دیکھیے، ائمہ علیہ السلام کے مولا کائنات سب سے پہلے. تو امام کی جو گفتگو ہے وہ بہت زیادہ طولانی نہیں کہ کسی سے گفتگو ہو رہی ہے تو وہ پہلے فقرے پہ قائل نہیں ہوا تو دوسرا پھر تیسرا امام اس نے کچھ کہا، امام نے کچھ کہا. امام جب کچھ کہتے ہیں سامنے کہنے کی گنجائش نہیں. یہ آپ کو ریپلیکا ہوتا ہوا نظر آئے گا جب حضرت حجت تشریف لائیں گے. سبحان اللہ. ظہور قائم آل محمد صلوات اللہم جو ڈاکٹریٹس ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، ایسٹرونومسٹ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں جو امام علیہ السلام کے پاس اگر کوئی گفتگو کرنے کے لیے آئے گا وجود خدا پر، حضرت حجت پر، تو یہ نہیں ہوگا کہ امام علیہ السلام آدھے گھنٹے تک اس کو قائل کر رہے تو قائل ہو کے دے نہیں رہا. وہ دو جملوں میں حجت تمام. وہ امام علیہ السلام جب آئیں گے تو پھر اس علم کو ظاہر فرمائیں گے. اب وہ اپنی انا و لجبازی کی وجہ سے نہ مانے تو الگ بات ہے، ورنہ حجت تمام، اور ایسی حجت کہ جو سب کو سمجھ میں آئے. تو جیسے آج ایک بات، ایک نظریہ جو ہے الگ الگ فارمز میں کہ مادے سے یہ کائنات تخلیق ہوئی، اور میٹر جب اس میں کوئی حرکت یا جنبش ہو اس سے یہ کائنات آگے بڑھتی ہے. تو یہ نظریہ ایک حوالے سے پرانا بھی ہے. تو ابن ابی العوجہ اس نے آ کر بارز معذرت گھوڑے کی لید اور پیشاب اس کو ایک بوٹل میں بند کر دیا، تو جب کچھ دنوں تک وہ رہے گی تو اس میں کیڑے ہو جائیں گے، اور وہ لے آیا امام کے پاس اور کہا ان کا خالق کون ہے، ان کیڑوں کا خالق کون ہے. اب اپنے ذہن میں اگر سوچ رہا ہے کہ امام علیہ السلام یہ کہے کہ یہ دو مادے ان پر جب سورج کی تپش ہوئی اور ان میں جب جنبش ہوئی تو اس سے کیڑے پیدا ہوئے، تو کہے گا میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں، میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں کائنات کے وجود کے لیے کہ وہ خالق تو ہے ہی نہیں. امام علیہ السلام نے اس نے کہا انی خلقتھا، میں ان کا خالق ہوں. ابن ابی العوجہ نے آ کے امام علیہ السلام سے کہا انی خلقتھا، میں نے خلق کیا ان کو. امام نے کہا کہ اگر تو نے خلق کیا ہے تو یہ بتلا کہ نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد. یہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ امام علیہ السلام کی گفتگو کو بہت طولانی نہیں ہے کہ امام ایک بات کریں تو وہ قائل نہیں، وہ سامنے جواب. ایک سوال کیا امام نے کہ تو اگر خالق ہے تو اس میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، جو مشرق جا رہے ہیں مغرب کی طرف موڑ دے، مغرب جا رہے ہیں مشرق کی طرف موڑ دے. کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا. امام نے کہا پھر کیسا خالق؟ پھر امام علیہ السلام نے کہا کہ انی عالم و عددہ، میں جانتا ہوں اس کی عدد کو. عالم الذکر منہم والانثی، جانتا ہوں کون سے مذکر ہیں کون سے مؤنث ہیں. انی عالم و اعمارا، یہ جانتا ہوں ان کی عمریں کتنی ہونے والی ہیں. وہ آجالا، انہیں موت کب آنے والی ہے. وہ ارزاقا، انہیں رزق کہاں سے ملنے والا ہے. فلست بالعین فکیف بک، میں اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا تو پھر تو کیسے دعویٰ کر رہا ہے. کیا کہنا ان سب کے ہوتے ہوئے میں اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا. فکیف بک، تو تو کیسے اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو کیسے اللہ ہو سکتا ہے. اس لیے ابن ابی العوجہ، ابو شاکر دہسانی اور یہ دونوں اپنے زمانے کے بڑے مشہور ملحد ہیں. یہ آتے امام علیہ السلام کے پاس تو دیکھیں امام سے گفتگو ہو رہی ہے، لیکن کتنی محفلوں میں لکھا ہے کہ امام کے ساتھ بڑے ادب احترام سے کندھے جھکا کر، سر جھکا کر بیٹھا کرتا تھا. تو اس سے پوچھا ہے اس کے اطرافیوں نے کہ جب تم اللہ ہی کو نہیں مانتے تو یہ تو اپنا تعارف کرواتے ہیں حجت اللہ، یہ تو اپنی عزت کرواتے ہیں اللہ کے نام سے کہ ہم اللہ کی حجت ہیں، تو ان کے لیے اتنا احترام کیا ہے. تو کا جملہ موجود ہے علل الشرائع میں بھی ہے اور معذرت یہ کتاب توحید میں بھی ہے، اور باقی کتابوں میں پھر پیار و انوار وغیرہ میں کتاب توحید ہی سے آیا. شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ اس نے جواب دیا پہلا فکر عجیب کا، ما ھذا ببشر، بشر تو مجھے لگتا نہیں ہے، اللہ کو مانتا نہیں. امام صادق علیہ السلام کے لیے ایسے جواب پر کہہ رہے بشر تو مجھے لگتا نہیں.
اس کے بعد کہا اذا ان کان فی الدنیا روحانی یتجسد اذا شاء ظاہرا ویتروح اذا شاء باطن فهو هذا. اگر کوئی ایسی روحانی مخلوق ہو کہ جب چاہے جسد کے ساتھ ظاہر ہو جائے اور جب چاہے روح کے ساتھ باطن ہو جائے تو یہ اچھا بھائی ناز کیجئے کہ آپ جعفری ناز کیجئے کہ جب یوم ندعو کل اناس بامامہم ہم قیامت میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے تو جب جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ ان کے مقتدین کی باری آئے تو انشاءاللہ ہم اور آپ کا نام شامل ہو وہاں پر کیا ہم ناز کرتے ہوئے وہاں پر اٹھیں وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. اچھا ان کیڑے مکڑوں کے لیے امام نے یہ کہا. ایک بات ہے کہ امام علیہ السلام کی جانب سے ہم اور آپ کی تینت کے بارے میں وہ میں آخری سنا دوں, اور وہ شاید میں جب اس کو پڑھ رہا تھا اور اس کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن بھی کر رہا تھا, یہ علل الشرائع میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 490 پر ہے, وہیں سے علامہ مجلسی نے اس کو لکھا, وہیں سے تفسیر نور ثقلین میں بھی روایت آئی, اس کا سورس علل الشرائع ہے. تو اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہی ایک مجلس ہے کہ جس میں اس کو اطمینان کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں, کیونکہ روایت کی کیفیت ایسی ہے کہ اسحاق ایک امام کے صحابی آئے امام کے پاس, اور امام کے پاس آ کر یہ کہا کہ اے مولا میں دیکھتا ہوں آپ کے کچھ چاہنے والے ایسے ہیں. پہلے تو پوچھا کہ آپ کا چاہنے والا بارز معذرت یہ لفظ استعمال کیا زنا کر سکتا ہے؟ امام نے کہا نہیں. کیا لواط کر سکتا ہے؟ امام نے کہا نہیں. کیا شراب پی سکتا ہے؟ امام نے کہا نہیں. کیا گناہ کر سکتا ہے؟ امام نے کہا گناہ سے قریب ہو کے صغیرہ گناہ کر سکتا ہے کبھی. اور تو جب امام علیہ السلام نے کہا نا تو اس نے کہا مولا قرآن میں کہیں اس کا ذکر ہے؟ دیکھیں یہ امام علیہ السلام سے فقط صادق علیہ محمد نہیں, ائمہ علیہ السلام سے پوچھا جاتا تھا, کیونکہ قرآن ناطق ہے نا, تو پوچھا جاتا تھا کہ آپ جو فرما رہے ہیں قرآن صامت میں کہاں ہے. جیسے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ قرآن صامت میں کہاں ہے کہ شراب حرام ہے, ورنہ شراب حرام تو لکھی بھی نہیں کوئی قرآن میں. امام نے کہا کہ قرآن کو تمہارے گھر میں نازل ہوا جو تمہیں پتا ہوگا کہ کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے. ہم بتلائیں گے کہ شراب حرام کہاں لکھا ہوا ہے, اور امام علیہ السلام نے بتلایا 2 آیتوں کو ملا کر. تو امام علیہ السلام یہ بتلا سکتے ہیں جب امام کی بات ہوگی نا, کہ امام جب کوئی بھی بات کیجئے تو امام سے پوچھا جائے کہ مولا ہے کہاں قرآن میں, تو امام بتلائیں گے کہاں ہے قرآن میں. تو سورہ نجم کی آیت پڑھی امام علیہ السلام نے, آیت نمبر 32, الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش. یہ مومن وہ ہیں کہ جو بچتے ہیں, اپنے آپ کو بچاتے ہیں, یجتنبون اجتناب کرتے ہیں, کبائر الاثم بڑے گناہوں سے, والفواحش فحشا سے, الا اللمم, لمم کا لفظ استعمال کیا قرآن میں, یہ لفظ ایک ہی جگہ ہے قرآن میں, مگر یہ کہ کہیں ان سے چھوٹی خطائیں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں. ان ربک واسع المغفرہ, اور تمہارا رب وسیع مغفرت والا ہے, وہ معاف کرتا ہے. لمم کہتے ہیں کہیں ڈکشنری میں اس کا میننگ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جیسے سر کا ایک بال ہو, اس لیے چھوٹے گناہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ گناہ سے کبھی وہ قربت کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. اس نے کہا لیکن مولا میں دیکھتا ہوں کہ بہرحال آپ کے پاس چاہنے والے ایسے ہیں جو ان گناہوں میں ہیں, اور اس نے یہ بھی کہا کہ مولا ان کا عقیدہ آپ کی ولایت پر ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ کبھی وہ شراب پی لیتے ہیں یا نعوذ باللہ زنا کر لیتے ہیں, اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے بعض نہ ماننے والے, کیا مولا ان سے کوئی خیر ہو سکتا ہے؟ امام نے کہا نہیں. کہا لیکن میں نے دیکھا مولا وہ کبھی زکات دیتے ہیں, کبھی صدقہ دیتے ہیں, کبھی نماز پڑھتے ہیں, کبھی روزہ رکھتے ہیں. امام علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے جسموں کو بنانے کا ارادہ کیا, نور کی بات نہیں ہو رہی ابھی, امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے جسموں کو بنانے کا ارادہ کیا, امام علیہ السلام جسم کی صورت میں یہاں پر ہے نا زمین پر, تو ایک شیرین پانی بظاہر شاید ہے کہ جنت سے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پر بہایا اور اس کو 7 دن تک رکھا. اس کے بعد اس طینت کو لیا اور اس سے ہمارے بدنوں کو بنایا, ہم اہل بیت کے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے چاہنے والوں کے بدنوں کو بنانا شروع کیا اسی طینت سے, لیکن ہم میں اور ان میں فرق رہے, لہذا ایک شوردار
زمین سے بھی مٹی کو لیا اور اسے ملا کر ہمارے چاہنے والوں کو اس طینت سے بنایا، اور پھر جب ہمارے منکروں کو بنانا چاہا تو پھر بنایا اس شوردار مٹی سے، لیکن اس میں کچھ مخلوط کی ہمارے چاہنے والوں کی طینت سے، جو طینت تھی وہ بھی. لہذا جو تم دیکھتے ہو کہ ہمارے چاہنے والوں میں کوئی گناہ آئے وہاں اس طینت سے، ان میں کوئی خیر و نیکی آئے تو وہ اس طینت سے. ابھی ایک منزل باقی ہے. جی جی صادق علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فرمایا کہ جب تم ہمارے چاہنے والوں میں کوئی گناہ دیکھو تو ہمارے منکروں کی طینت سے، جب منکروں میں کوئی نیکی اور خیر دیکھو تو ہمارے محبوں کی طینت سے. اس کے بعد امام نے کہا کہ قیامت میں اللہ ہر ایک کو اس کی اصل کی طرف پلٹا دے گا. جو ہمارے چاہنے والوں سے گناہ ہوئے ہیں وہ ان کی طرف پلٹا دے گا، اللہ. جو ہمارے چاہنے والوں سے گناہ ہو جائے وہ بھی اصل کی طرف پلٹ جائے گا، اصل وہاں سے ہوا ہے، اور جہاں ان سے خیر ہوا وہ ہمارے چاہنے والوں کی طرف پلٹ آئے گا. امام السلام نے فرمایا اس لیے کہ ہر شے اس کی اصل کی طرف پلٹتی ہے. تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ خیر اور شر کو ایک جگہ رکھے؟ اللہ خیر اور شر کو جدا کر دے گا قیامت میں. شر کو وہاں پلٹا دے گا جہاں اس کی اصل ہے، خیر کو وہاں پلٹا دے گا جہاں اس کی اصل ہے. اس ایک مختصر سی وضاحت کے ساتھ کہ جب بھی علماء نے اس طرح کی جس حدیث کو بھی لکھا تو اس میں اس بات کو بیان فرمایا کہ اگر کوئی اسی حدیث کا عذر بنا کر عمدن گناہ کرتا رہے تو خود بخود اس حدیث سے ایکسکلوڈ ہو جائے گا، کیونکہ امام اسلام کے کلام کی توہین کر دی اس نے. اس لیے چونکہ توہین کلام امام ہو گئی اور باقی تمام شریعت اور باقی تمام قرآن اور حدیث اس کا استہزاء ہو گیا، اس لیے خود بخود امام علیہ السلام کے اس کلام سے وہ خارج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی پھر امام اسلام کا کلام اس کو شامل نہیں کرے گا. یہ بات ہو رہی ہے ان گناہوں کی، ان غلطیوں کی، ان خطاؤں کی جو کبھی خواہشات نفس کی وجہ سے، کبھی بھول سے، بہرحال انسان ہے اس لیے ہو جاتی ہیں. اس بات پر نہیں کہ چونکہ یہ حدیث میرے سامنے ہے لہذا زنا کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، اس لیے نہیں. لیکن بہرحال اگر خواہشات نفس کی وجہ سے بھی یا دنیا پرستی یا کہیں پر کوئی ایسی بات ہو گئی کہ جس سے اہل بیت علیہ السلام کے محب اس نے کہیں پر اسے کوئی ایسا عمل سرزد ہو گیا، تو اگر حقوق الناس میں سے تو فرمایا گیا کہ بہرحال موت کے وقت کا ایک عذاب ہے، یا قبر کا عذاب ہے، یا برزخ کا عذاب ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت میں اس طرح سے ان دونوں کو خالص کر دے گا کہ امام نے فرمایا کہ ہر شے اس کی اصل کی طرف پلٹتی ہے. بلکہ امام اسلام نے سورج کی مثال بھی دی کہ جو سورج سے شعاع آتی ہے وہ ہے اسی اصل سے. اس حدیث میں امام السلام نے مثال دی. تو امام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو شر ہے اسے ہمارے منکروں کی طرف پلٹائے گا جتنے گناہ ہیں وہاں، اور ان سے جو خیر ہوئے ہیں وہ ہمارے محبوں کی طرف پلٹا دے گا. تو اب یہ جو سوال ہوتا ہے کہ مولانا صاحب وہ تو بڑی نمازیں پڑھ رہے ہیں، بڑی عبادت کر رہے ہیں، بڑی ریاضت کر رہے ہیں، تو اس میں آپ خوش ہوتے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہرحال قیامت میں اصل کی طرف پلٹا دے گا. یہ حدیث تفسیر الثقلین میں حدیث ہے جی، اور شیخ صدوق نے اسے لکھا علل الشرائع میں کہ بہرحال امام علیہ السلام کا کلام ہے. اچھا جب نہیں، ابھی ایک ہلکی سی منزل باقی رہ گئی. اس نے کہا مولا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کے چاہنے والوں سے اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو وہ اسے منکروں کی طرف پلٹا دے گا، اور ان سے جو نیکی ہوئی ہے وہ آپ کے چاہنے والوں کے نامہ عمل میں لکھ دے گا، یہ کہیں قرآن میں ہے؟ امام علیہ السلام نے کہا ہے. سورہ فرقان کی آیت پڑھی، اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات. ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ سیئات کو حسنات میں بدلے گا.
अल्लाहुम्मा सल्लि अला। एक वक्त आएगा कि जब अल्लाह सय्यात को हसनात में बदलेगा। इमाम ने कहा खुदा की कसम ये फकत हमारे चाहने वालों के सय्यात को हसनात में बदलेगा और किसी के सय्यात को हसनात में नहीं बदलेगा। तो जब उसने पूछा, इमाम अलैहिस्सलाम ने कुरान की आयत पढ़ी कि सूरह फुरकान की आयत है, बजाय आयत नंबर 70 जो मेरे ज़हन में इसका अदद है, सूरह फुरकान से आयत है। इमाम ने कहा कि इसका जिक्र भी कुरान में है। तो अजीजों, उन जाफर इब्न मोहम्मद सादिक अलैहिस्सलाम के जिक्र में तशरीफ फरमाए कि जिनसे जो कुछ मिला है वो रसूल अल्लाह से मिला हुआ है। जाफरी बाश गर खुदा खाही, एक फारसी के शायर हैं, उन्होंने लिखा कि ए दिल अव्वल बिगो तू बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तुम अल्लाह का नाम लो। हक्का के हाफिज हक्का के किरमानी उनके अशार हैं। और उसके बाद अदा कर अल्लाह की नेमतों का शुक्र, बाद हमद खुदा व नात रसूल, हमद खुदा और नात रसूल के बाद बुख्शा हम बेमदह ज़ौजे बतूल, उसके बाद अपनी जबान खोलो हमदे ज़ौजे बतूल के लिए। ज़ौजे बतूल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। फिर आगे लिखा शाह मर्दा अली वलीउल्लाह, के शाह मर्दा हैं अली वलीउल्लाह के जुज उ दर हकीकत नीस शाह, के उनके अलावा कोई शाह है ही नहीं। फिर कहा जाफरी बाशगर खुदा खाई, वरना हर तरीक गुमराही। अगर खुदा चाहते हो तो जाफरी बन जाओ, वरना जिस तरीक पे चाहोगे अल्लाह नहीं मिलेगा, गुमराही मिलेगी। जो सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से जो हासिल हो गया, जो मेरी हदीस है वो मेरे बाबा की हदीस, मेरे बाबा की हदीस मेरे जद की हदीस, मेरे जद की हदीस हुसैन अलैहिस्सलाम की, हुसैन अलैहिस्सलाम की हदीस हसन अलैहिस्सलाम की, हसन अलैहिस्सलाम की अमीरुल मोमिनीन की, अमीरुल मोमिनीन की रसूलुल्लाह की, रसूलुल्लाह ने जो कहा अल्लाह ने फरमाया। ये खुलासा इमाम अलैहिस्सलाम की सारी तबलीग का। इमाम अलैहिस्सलाम के मसाइब तारीख में कम बयान है, मसाइब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो तमाम मसाइब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने फजाइल के साथ कि इमाम हुसैन पर गिरिया करो तो क्या सवाब है और क्या अजर है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारतें वो सब पहुंची हैं तकरीबन हमसे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से। आप जिस ज़ियारत को देख लीजिए, देखिए हम जब जाते हैं ज़ियारत अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम पर तो हर मोमिन उसका दिल मगमूम होता है, आंखों में आंसू होते हैं, कहता है अस्सलामु अलैका वारिस आदम सफ़तिल्लाह। सोचे जब इमाम सादिक से तालीम फरमा रहे, खुद ज़ियारत वारसा तालीम करते हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम में। आज भी बाग इमाम सादिक अलैहिस्सलाम मौजूद है करबला में, जहाँ इमाम रुकते थे और वहां से तशरीफ ले जाते थे अपने जद हुसैन की कब्र पर, और वहां पहुंच कर कहते थे अस्सलामु अलैका वारिस आदम सफ़तिल्लाह, या वारिस नूह नबीय्यल्लाह, या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह, या वारिस मूसा कलीमिल्लाह, या वारिस ईसा रूहिल्लाह, या वारिस मुहम्मदिन हबीबिल्लाह। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कैसे सलाम करो, अस्सलामु अलैका यब्न मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा, यब्न अलीयिनिल मुर्तज़ा, यब्न फातिमत ज़हरा, यब्न खदीजतल कुबरा। ये इमाम अलैहिस्सलाम की तालीम करता ज़ियारत। दो ज़ियारतें ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, एक ज़ियारत वारिसा, एक ज़ियारत आशूरा, दोनों तालीम करता है सादिक आले मोहम्मद। उसके बाद फरमाया कि फ़कत इस ज़ियारत पर रुक ना जाओ, जाओ मेरे चचा अबुल फज़ल अब्बास की कब्र पर और कहो सलामुल्लाहि व सलामु मलाइकतिहिल मुक़र्रबीन व अंबियाइहिल मुरसलीन व जमीअ इबादिल्लाहि सालिहीन अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन। ऐ अमीरुल मोमिनीन के बेटे, आप पर अल्लाह का सलाम हो और रसूलों का सलाम हो, मलाइका मुक़र्रबीन का सलाम हो, तमाम शुहदा और सालिहीन का सलाम हो। ये सलाम तालीम करता है सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम है। कभी इमाम फरमाए कि क़यामत के दिन तुम मेरी दादी का जलाल देखोगे, जब मेरी दादी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा क़यामत में तशरीफ लाएंगी। और उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने शहजादी के आने की तफसील को बयान फरमाया कि नूर का नाका होगा और जिब्रील नाके की मेहार को थाम कर आगे बढ़ेंगे, रसूल अल्लाह दाहिने तरफ होंगे, अमीरुल मोमिनीन बाहिने तरफ साथ साथ होंगे, और उस वक्त मेरी दादी अच्छे दानों को, मुहिब्बों को अव्वलीन और आखिरीन में ऐसे चुन लेंगी जैसे परिंदा अच्छे दानों को फासिद दानों से जुदा करता है। कभी इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा उस पर रहमत नाजिल ना करे कि जो ये जुमला सुने और उसका दिल मगमूम ना हो। क्या फरमाया इमाम ने जानते हैं? मैंने तमहीदन पहले आपको इमाम का ये फिक्रा कह दिया ताकि आप कम से कम अपने दिल में गम के एहसास के लिए आमादा हो जाए। इमाम ने कहा अल्लाह उस पर रहमत ना करे जो ये सुने और उसके दिल में गम ना आए, उसकी आंखें आंसू ना बहाएं। इमाम ने फरमाया कि वो फिक्रा इमाम ने कहा कि क़यामत के दिन जो सबसे पहला मुकद्दमा होगा वो मेरी दादी के फर्जंद मोहसिन का होगा। वो सिख शुदा बच्चा के जो दरो दीवार के दरमियान मारा गया, सादिक आले मोहम्मद के घर को जलाया गया। पता चले आपको अल्लाह न करे किसी मोमिन का घर जल गया है,
تو آپ جائیں گے نا ہمدردی کے لیے. تو امام علیہ السلام کے بعد ان کے چاہنے والے آئے. امام خاک پر بیٹھے تھے بلا تشبیہ, گریبان چاک تھا امام کا, اور امام گریہ فرما رہے تھے. کہا مولا ہم نے تو آپ سے سنا ہے کہ اگر دنیا سے کوئی نقصان ہو جائے تو غم نہ کرو, کیا آپ کے اہل و عیال میں سے کوئی مار دیا گیا؟ امام نے کہا نہیں, جب یہ آگ لگی تھی تو میرے اہل و عیال اپنے آپ کو میرے پیچھے چھپا رہے تھے. مجھے یاد آیا جب شام غریبہ حسین کے خیمے چل رہے ہیں. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرما. یہ بھی امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے. سجدے میں امام صادق علیہ السلام دعا فرماتے تھے, کہتے تھے کہ پروردگار تو میرے بھائیوں پر رحم فرما. اللہ اکبر. امام نے اپنا بھائی پتہ ہے کسے کہا؟ فرمایا زوار قبر ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام, جو حسین کی قبر کے زائر ہیں, فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں, پروردگار تو ان بھائیوں پر رحمت نازل فرما. الذی غیرت شمس, جن کے چہرے بدل گئے سورج کی تپش سے, جن کے چہرے بدل گئے جو زیارت کے لیے پہنچے. پروردگار وارحم الصرخۃ التی کانت لنا, تو ان چیخوں پر رحم فرما. اس لیے مجلس میں جو بآواز بلند رونا ہے یہ امام صادق علیہ السلام کا تعلیم کرتا ہے. کہ تو ان فریادوں چیخوں پر رحم فرما کہ جو ہمارے مصائب پر بلند ہوتی ہیں. فرمایا کہ تو اس دل پر رحم فرما کہ جو ہمارے مصائب کو سنتا ہے تو اس کا دل جلتا. امام صادق وہ امام کہنا چاہتے تھے کہ جب میرا گھر جل گیا تو میں مرد ہوتے ہوئے اپنے اہل و عیال کو بچاتا رہا, اور میری پھوپھی زینب مستور ہوتے ہوئے. بیویاں ایسے بکھر گئی تھی کہ جیسے تسبیح کو توڑ دیا جائے تو دانے بکھر جاتے ہیں. آخری فکر عرض کرتا ہوں, امام صادق علیہ السلام کو یا انگور میں زہر دیا گیا یا کھجور میں زہر دیا گیا, دونوں طرح کی تاریخی روایت موجود ہے. اور امام اسلام زہر کے اثر سے شدت سے تڑپتے رہے. 3 دن تک امام کی زہر کی تکلیف جاری ساری رہی. پہلے دن امام علیہ السلام اٹھ نہیں پاتے تھے, بیٹھ کر امام علیہ السلام نے دن گزارا. اس کے بعد پھر بس بستر پر ایسے صاحب فراش ہو گئے کہ امام بستر سے اٹھ نہیں پاتے تھے. امام کے 7 بیٹے ہیں, جن میں سے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا. امام کی شہادت کے وقت 6 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں ہیں. تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ حجرے میں امام کے اہل و عیال موجود تھے. امام نے اپنی زوجہ کو قریب بلا کر یہ فرمایا کہ لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ, ہماری شفاعت اسے نہیں ملے گی جو نماز کو خفیف اور حقیر سمجھنے والا ہے. یہ کہہ کر ایک فریاد کی اور امام دنیا سے رخصت ہو گئے. میں کہوں گا کہ مولا جتنے چاہنے والے تھے, جتنے قریبی احباب تھے, وہ سب کے سب آپ کی اولاد میں سے, آپ کے اہل و عیال میں سے, آپ کے چاہنے والے تھے. کوئی ایک بھی پتھر مارنے والا تو نہیں تھا. صلی اللہ علیہ جیسے حسین کے مسائب ہے ویسے کسی کے مسائب. حسین علیہ السلام کے ارد گرد کون موجود تھے؟ یا شمر تھا, یا خولی تھا, یا انس تھا, اور کسی کے ہاتھ میں لکڑی تھی, کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا, کسی کے ہاتھ میں تھی, کسی کے ہاتھ میں تلوار. فقط ایک بی بی تھی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ, تو 40 قدموں کے فاصلے سے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی. وہاں امام علیہ السلام نے اپنی نظروں سے اشارہ فرمایا, مقتل میں لکھا ارجعی الی الفستاد. بہن نے کہا بہن خیام کی طرح واپس چلی جائیے گا, اس لیے کہ جب جو ہونے والا تھا وہ بی بی زینب سے دیکھا نہ جائے گا. اس لیے کہ کچھ دیر بعد شمر بیٹھ گئے امام حسین کے شمر جالس علی صدر, شمر حسین کے سینے پر بیٹھ گیا اور اس نے 12 ضربتوں سے حسین کا سردن سے جدا کر دیا. ایک بہن جو تلہ زینبیہ سے فریاد کرتی ہے, اما فیکم مسلم, کیا تم میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے؟ اے مولا ہمارے ساتھ, آپ کے ارد گرد اہل و عیال تھے, حسین کے ارد گرد پتھر مارنے والے تھے, سر کاٹنے والے تھے. کربلا میں صدا گونجی علاقت قتل الحسین زلزلے کے ساتھ صدا گونج رہی تھی, علاقت الحسین کربلا. حسین فقط قتل نہیں ہوئے, ذبح ہو گئے کربلا کے بعد. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْمَظْلُومِ الشَّهِيدِ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ. السلام علیکم یا صاحب المصیبت الراتبہ. امام علیہ السلام ہی نے فرمایا کہ حسین کو کیسے سلام کر, اس میں سے ایک سلام اس پر جس پر ایک کے بعد ایک مصائب آ رہے تھے, ایک مصیبت نہیں تھی. امام السلام علیکم سریع الدمع الساکبہ, سلام اس پر جس کے آنسو تھمتے نہیں تھے, مسلسل جاری رہتے تھے. السلام علیکم قتیل الابرات, سلام اس پر جسے رلا رلا کر مارا گیا. السلام علیکم اسیر القربات, سلام اس پر جو غموں کا اسیر ہے, ابا عبداللہ الحسین صلی اللہ علیہ
یا ابن فاطمۃ الزہرا یا ابن امیر المومنین صلی اللہ علیہ یا حسین المظلوم، پروردگار اس ذکر کو قبول فرما لے، آنسوؤں کو رمال زہرا سلام اللہ علیہ میں جگہ عنایت فرما، بی بی کی شفاعت سے بہرمند فرما، صادق آل محمد علیہ السلام کے تشیع بننے کی توفیق نصیب فرما، جب قبروں سے ہم اٹھیں تو ہمیں جعفری نام و لقب عطا فرما، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے جب پیروکاروں چاہنے والوں کا نام لیا جائے اور ان کے لیے صدا دی جائے میدان محشر میں، تو ہم سب کو اس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، قائم آل محمد کو اذن ظہور عطا فرما، ہم سب کو ان کے لشکر میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے، وسعت رزق کے لیے، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، اور جو مومن مومنہ اس مجلس میں شریک ہو اپنے گھر میں بیٹھ کر ان سب کی قضائے حاجات کے لیے صادق آل محمد کو ہدیہ کرتے ہوئے مل کے بلندتر صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ جزاک اللہ۔
حسن حسین سے سجے جوابی چھٹ لائے بولا کہ بیوی کو زادے ذرا نہ شرمائے بولا نہ پائے گی بولا نہ پائے گی امتی بے رخی زہرا میرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا میرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا میرے دربار میں نہ جانے کس طرح نہ جانے کس طرح حق مانگتی رہی زہرا میرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا میرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا میرے دربار میں یہ اس کی بیٹی ہے جس نے دولت چار کیا وہ جس کے نور نے ہر روشنی کو پار کیا اسے ستاؤ نا اسے ستاؤ نا دکھیاری ہے بڑی زہرا میرے دربار میں زیادہ سے پہلے ایک اطلاع دی ہے کہ جناب خاور صاحب ان کے والد صاحب کو کینسر سے بھی ڈائگنوز ہوا ہے اور وہ کافی علیل ہیں والد صاحب کراچی میں، تو ان کی شفایابی کی نیت سے اور تمام مریضوں کو شامل کرتے ہوئے ہمیں جیت کا ویٹ فرما دیجیے گا بے حق کے امام صاحب علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم صل على محمد تمہارے کے لیے بھی جناب امین بھائی نے بھی ہم سے کہا کہ سارے تعلیم محمد علیہ السلام کا سلام لکھا ہوا اس میں اور یہ گدگرا ہے اور یہ آیا ہے حرم امام علی بن حسین رضا علیہ السلام سے اور 2 سال امام علیہ السلام کے حرم میں یہ لگا رہا ہے، اس کے بعد یہاں پر السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد بزينة أرضكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء يا إمام الرضا وشفيعنا ووالدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك صاحب الأسر والزمان يا إمام الإنس والجان سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك ورحمة الله وبركاته مع الصلوات